السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ اعماله وتبادی آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی۔ عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ مبارک ایام اور وہ بابرکت لمحات جو ایک بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بیش بہا اور قیمتی تحفہ اور سرمایہ ہے، وہ ہم سے اور آپ سے بالکل قریب تر ہے، یعنی ماہ مبارک، ماہ سعید، رمضان المبارک۔ انشاءاللہ عز و جل پرسوں کا روزہ تو قریب قریب یقینی ہے، کل کا ممکن ہے، امکانی صورت ہے، اور انشاءاللہ پرسوں کا یقینی ہے کہ ہم اور آپ روزے کی حالت میں رہیں گے، اور وہ مبارک مہینہ کہ جس کا استقبال سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلکہ بے صبری سے انتظار۔ ارے ہمارے اور آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، 2 دن 4 دن 5 دن بہت زیادہ عزیز ہو، ہفتہ 2 ہفتہ قبل ہم انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ مبارک رمضان المبارک کا انتظار اور اس کا اہتمام 2-4 روز پہلے نہیں بلکہ 2 مہینہ قبل ہی فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، رجب سے ہی آپ تیاری شروع فرماتے تھے، لوگوں کی ذہن سازی فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ آؤ اپنے دعا فرمائیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں رمضان عطا فرما۔ تو یہ کب 2 مہینہ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہمان کا انتظار فرماتے تھے اور اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہیں سے اس ماہ مبارک کی اہمیت ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل اجاگر ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ مومن کے لیے بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس ماہ مبارک کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آیت شریفہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ماہ مبارک کیا ہے، اس کے کیا حقیقت ہے، اس کے کیا فوائد اور کیا ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، مومنین کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں اس ماہ مبارک
کا پورا فلسفہ بیان فرما دیا۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، مفہوم آیت پیش کرو کہ یہ جو روزے ہیں یہ صرف تم پر فرض نہیں، تم سے اگلی جو امت تھی اس پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ان تمام کی شریعتوں میں روزہ اللہ نے فرض فرمایا تھا۔ الگ بات ہے اس کی صورتیں مختلف تھی، ایام کچھ مختلف تھے، لیکن روزہ کا حکم اللہ رب العزت نے انہیں بھی عطا فرمایا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ملتا ہے، اس کے کیا ثمرات ملتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، روزے جیسی عظیم نعمت سے تمہیں نوازا، کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری اسی کے متعلق اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کے دلوں میں سما جائے۔ آپ اندازہ لگائے کہ رمضان کے دن ہے، حرام کی بات تو دور ہے، حلال اشیاء ہے، کھانے پینے کے انواع و اقسام کی غذائیں موجود ہے، بندہ اس پر قادر ہے، بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہاتھ سے اٹھایا کھا لیا، اپنی خواہشات کو پوری کر لیا، لیکن اس کے باوجود بندہ مومن حلال چیزوں سے بھی خود کو، اپنی خواہشات کو باز رکھتا ہے، ضبط نفس کرتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس طریقے سے بندے کے اندر اپنی خواہشات کو مغلوب کرنے کی طاقت اور قوت آ جاتی ہے، اور یہی طاقت اور قوت جو آتی ہے یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے۔ اور جب بندے کے اندر یہ تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے تو رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے کہ اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی حساب و کتاب ہونا ہے، ہمارے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں عیاں ہو جائیں گے، نامہ اعمال کھلیں گے، ہم نے کیا کیا تنہائی میں، ہم نے کیا کیا محفلوں میں، وہ تمام کے تمام رب کی بارگاہ میں آیا ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بندہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک لے، کھا لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، ان چیزوں سے خود کو روک لے، رب فرما رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر ضبط نفس کی طاقت دیتا ہے، نفس پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، نفس کو کس طرح مغلوب کرنا ہے، خواہشات نفسانی پر کس طرح قابو پانا ہے، یہ تمام کی تمام طاقت اور قوتیں روزہ سے حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اور پھر وہ جنت کا حقدار اور مستحق بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تقویٰ، یہ روزہ کس طرح انسان کو متقی بناتا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے حوالے سے، یعنی تقویٰ حاصل کرنے کا، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، اس کو اس چیز کا بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا آلہ، بہت بڑا سبب یہ روزہ ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا نکاح کے حوالے سے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اے گروہ جوان تم میں سے جس میں شادی نکاح کرنے کی طاقت ہو وہ شادی کر لے، کیوں؟ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ نکاح کا فائدہ یہ میسر ہوتا ہے کہ انسان کی بھٹکتی ہوئی نگاہ جھک جاتی ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور نکاح انسان کے شرمگاہ کی حفاظت، انسان اس کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، حرام کاری نہیں کرتا ہے، زنا کاری سے بچنے کے بہت سارے امکانات ہو جاتے ہیں، یہ نکاح کے فائدے۔ اس کے بعد اس حدیث پاک کے اندر آگے کا حصہ ہے کہ جس میں طاقت ہو وہ نکاح کرے،
تاکہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. لیکن جس کے اندر نکاح کی طاقت نہ ہو، اخراجات پوری نہیں کر سکتا، ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا ہے، بیوی کی کفالت نہیں کر سکتا ہے، بچوں کی پرورش کی طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جس کے اندر نکاح کی طاقت نہ ہو، اخراجات پوری نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے. کیا کرے؟ روزہ رکھا کرے. جب روزہ رکھے گا تو خواہشات نفسانی پر کنٹرول ہوگا، اس کے اندر تقوی آئے گا، اس کے اندر پرہیزگاری آئے گی. تو آپ دیکھیں کہ مختلف مواقع پر، مختلف مقامات پر کہ جہاں بندے کو تقوی کی ترغیب دی گئی ہے، تو حصول تقوی کا جو سبب اور ذریعہ بیان کیا گیا ہے وہ روزے کو بیان کیا گیا ہے. لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اگر پرہیزگار بننا چاہتا ہے، اللہ کا نیک متقی اور اللہ سے ڈرنے والا بندہ بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، روزہ رکھنے کی کوشش کرے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بہت بڑی نعمت الہیہ، بہت بڑی نعمت ہے. یہ پورا مہینہ اللہ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے بندہ مومن کی. کہ بندہ اگر نفل عبادت کر رہا ہے تو فرض کے برابر اسے ثواب دیا جائے. سبحان. ایک فرض ادا کر رہا ہے تو 70 فرائض کے ثواب اسے دیے جاتے ہیں. پورا مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ. اس کی ایک ایک ساتھ، اس کے ہر ہر لمحے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت اپنے لاتعداد گناہگار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے. تو ایسا مہینہ یقیناً ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے. تو یہ اسے نعمت سمجھ کر قبول کرے. اولاد ہی صرف نعمت نہیں ہے، دولت و شہرت ہی صرف نعمت نہیں ہے، صحت ہی صرف نعمت نہیں ہے. یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو یہی دھڑی کی دھڑی رہ جائے. یہ سب کی نعمتیں یہی کہ دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی، پڑی رہ جائے گی. اللہ کی طرف سے عبادت کا موقع میسر ہو، عبادت کی توفیق مل جائے، توفیق عبادت ہو، یہ بہت عظیم نعمت ہے. یہ وہ عظیم نعمت ہے جو دنیا کے اندر بھی ہماری سرخروئی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہماری سرخروئی کا سبب ہے. تو یہ روزے، یہ وہ عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس میں دارین کی سعادتیں ہمارے لیے، دونوں جہاں کے انعامات ہمارے لیے پنہا ہے. یہ روزہ اللہ کی وہ نعمت ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او کما قال اللہ عز وجل. قرآن کی آیت شریفہ ہے، رب فرماتا ہے کہ میری نعمتوں پر اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. سبحان اللہ. اور اگر اس کی ناشکری کی، ناشکری کا مطلب اللہ نے جو نعمت دیا ہے تو اس نعمت کو قبول نہ کرے یا اس نعمت کی توہین کرے، اس نعمت کی اہانت کرے، تو رب فرماتا ہے یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو روزہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اب اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ اس کو قبول کرے، اس کو قبول کرے، روزے کو اپنائے. روزہ ہم پر فرض ہے، اس کو دل سے لگائے، اس کا اہتمام کرے، کاہلی نہ کرے، سستی نہ کرے، بہانے نہ بنائے، تصنع نہ کرے، بناوٹ نہ دکھائے، بلکہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے تو اسے فرض سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے دل سے لگائے اور روزے کا اہتمام کرے. تو اس طریقے سے اس نعمت پر اللہ کی شکر گزاری ہوگی. اور یاد رکھو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، لیکن اللہ ہم سے اس کے بدلے کچھ مطالبہ نہیں فرما رہا ہے، کچھ مطالبہ نہیں فرماتا ہے. اللہ کو ہماری روزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھ لیے، ماہ رمضان میں پورا مہینہ اعتکاف کیا، عبادتیں کی، پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کی شان ہماری اس عبادت کی وجہ سے بڑھ جائے گی۔ نہیں نہیں، اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اس کے فوائد، اس کے ثمرات ہماری ذات کی طرف رجوع کرتے، اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رب فرما رہا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ رب فرما رہا ہے، اے لوگو، اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ دین سے پھر بھی جائے نا تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری جگہ ایسی قوم کو، ایسی جماعت کو، ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی شان قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کی شان یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ ہمیں توفیق عبادت دیتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عبادت دے دے، تو یہ اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، اس کے عوض میں اللہ رب العزت ہم سے کچھ مطالبہ نہیں فرما رہا۔ ہاں اتنا ہے، رب فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے، شکریہ کا مطالبہ ہے، شکریہ کا مطالبہ ہے، وہ بھی کیسا کہ اگر شکر ادا کرو گے لازیدنکم، تو جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہے ان نعمتوں میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ رب العزت ماہ رمضان جیسی نعمت ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ مہمان ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، پھر کسی بھی دروازے کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اب پورا مہینہ کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر رزق میں وسعت اور فراخی کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عظیم مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کا دل سے استقبال کریں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اپنے اندر عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کرے۔ ماضی میں سالہائے گزشتہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آپ میں یہ تہیہ کر رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک ہم سے کوئی بھی روزہ نہیں چھوٹے گا، انشاءاللہ ہم سے کوئی بھی عبادت قضا نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم پہلے ایک نصاب تیار کریں۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں کی سنت ہے کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے وہ نصاب بناتے تھے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ان اوقات میں یہ کام کرنا ہے، ان اوقات میں یہ عبادتیں کرنا ہے۔ ایک نصاب تیار کرے اپنے آپ کے اندر۔ پورا 11 مہینہ آپ کے حوالے تھا، جس طرح چاہے ہم نے جس طرح چاہا ہم نے گزارا، بد نظمی کا شکار ہو گیا 11 مہینہ، ہم وہ خوش نصیب ہے، اور اللہ کرے پورا مہینہ ہمیں میسر ہو۔ ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے سینکڑوں لوگ جو گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، رب کا بے پایا کرم ہے، کرم بالائے کرم ہے کہ اللہ رب العزت یہ مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ آئیے اس مہینے کو منظم طریقے سے گزارے، ایک نصاب بنائے، اور اس نصاب کا لازمی جز یہ ہو، لازمی حصہ یہ ہو کہ کو ایک بھی روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو لازمی حصہ ہو کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک ایک بھی روزہ ہم سے قضا نہیں ہوگا، ایک بھی نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ جتنے بھی نماز ہیں انشاءاللہ وقت متعینہ پر باجماعت ہم ادا کریں گے، انشاءاللہ باجماعت ہم ادا کریں گے۔ 11 مہینہ گزارے غفلت میں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ انشاءاللہ نماز جتنی ہے وہ سب کے سب باجماعت ادا کریں گے، کام دھڑا کا دھڑا رہ جائے، پڑا کا پڑا رہ جائے۔ اور یہ بابرکت مہینہ جب اللہ رب العزت رزاق حقیقی ہے، اس کا اعلان ہے، اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر رزق کو بڑھا دیتا ہے، پھر ہم کون ہوتے فکر کرنے والے؟
رزاق حقیقی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ ہمارے رزق کو وسیع فرما دے گا، پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی مصروفیات ایک طرف رہے، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی روزہ ہم قضا نہیں کریں گے بلا عذر شرعی۔ اس کے علاوہ آگے بڑھے، تلاوت قرآن کے بارے میں معمول بنائے۔ کم از کم 11 مہینہ یوں ہی گزر گیا، ہم نے اللہ کے کلام کو کھول کر نہیں دیکھا۔ اللہ نے کیسے کیسے پیغامات ہمارے لیے، کیسے کیسے انعامات، کیسی کیسی بخششیں، کیسی نوازشیں اللہ کی ہم پر ہے، ہم نے اس پیغام کو نہیں پڑھا، اس قانون الہی کو نہیں پڑھا، اس نظام اسلام کو نہیں پڑھا۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے اندر یہ تہیہ کرے، کم از کم ایک ختم قرآن ہم ضرور کریں گے، ایک ختم قرآن ہم ضرور کریں گے اس ماہ رمضان۔ یہ تو متوسط والا معاملہ ہے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے۔ ارے ختم کرنے والے 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں، 15 قرآن ختم کر لیتے اس ماہ مبارک کے اندر۔ کم سے کم ایک ختم قرآن ہمیں کرنا۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آسان طریقہ ہے کہ فجر کے بعد کافی وقت ملتا ہے، اور اسی طرح سحری کرنے کے بعد فجر کی جماعت سے پہلے کافی وقت ملتا ہے، آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کافی وقت ہے، اس وقت آپ قرآن شریف لے کے بیٹھ جائیں۔ فجر کے بعد کافی وقت ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس وقت بیٹھ جائے۔ ہاں، ظہر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے چلے آئے۔ یہ آسان طریقہ جو ہے تلاوت قرآن کا، کہ آپ ختم قرآن کس طرح کریں گے، آدھا گھنٹہ پہلے چلے آئے اور وضو کر لے، اس کے بعد آپ تلاوت قرآن میں لگ جائے۔ پھر نماز ظہر کی نماز کے بعد آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ بیٹھے، تھوڑی دیر اس وقت تلاوت کر لے، تھوڑی سی تلاوت اس وقت کر لے۔ انشاءاللہ اگر یہ طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک ختم قرآن کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ نصاب صرف اپنے تک نہ رکھے، بلکہ گھروں کے اندر بھی یہ ماحول برپا کرے گا۔ گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی یہ بات ان پر بھی لازم کرے، جو بچے قرآن خواہ ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں، انہیں بھی کہے کہ تمہیں بھی ایک ختم قرآن کم سے کم کرنا ہے۔ آپ یہ ماحول برپا تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں کتنا مزہ آئے گا، ایک روحانیت محسوس کریں گے اپنے اندر۔ اس کے اور آگے بڑھے، جو صاحب اموال ہے، اللہ نے جنہیں نوازا ہے، وہ اپنے مال کی فکر کرے، حساب و کتاب کرے کہ زکوٰۃ کتنی زکاتیں ہم پر بن رہی ہے، تو اس کے بارے میں حساب کتاب کرے۔ اس کے علاوہ یہ تو صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ وہ تو واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات نافلہ کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ جو غریب غربا ہے، دیکھیں رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رمضان کے لیے بھائی چنے لے کے آئیں گے، کھجور لے کے آئیں گے، یہ لے کے آئیں گے، ڈرائی فروٹس لے کے آئیں گے۔ کوشش کریں اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا ہے جو ہے تھوڑا غریب غربا ہے، بڑھا کے لے آئیں گے، اسے بھی دیں گے۔ تو یہ بمبئی کا علاقہ ہے، یہاں کو ایسے لوگ ممکن ہے کم ملے، لیکن ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے کمزور لوگ بھی ہے۔ آپ کے گاؤں گھر کا، آپ اپنے گاؤں کا معائنہ کریں، گاؤں میں کون گھر ہے جو غریب ہے، غربا ہے؟ رمضان کے لیے خرچہ بھیجیں گے آپ 20,000 25,000، تو 4,000 بڑھا کر بھیج دیں گے، فلاں کو دے دینا۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نصاب متعین کرے اور اسی نصاب کے تحت، اسی نصاب کی روشنی میں پورا مہینہ گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا عز و جل ہم سبوں کو آنے والے مہینے کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔